فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ بعد نماز جمعہ تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے۔ آج جمعہ المبارکہ ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی آپ دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاپا جانی پیر و مرشد سے عرض ہے، کیا 2 نماز جمعہ کی پہلی 4 سنتیں ہیں، اگر وہ بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی واجبات عطا فرما دیجیے، اور میں پسرور سے بات کر رہا ہوں۔ جمعے کے فرضوں کے بعد پڑھ لیجئے 4 سنتیں، اگر پہلے نہ پڑھ پائے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو قصیدہ بردہ شریف کا شاعر ہے نا، ایک شعر، وہ مولا یا صلی وسلم، جب سواد کو پڑھتے ہیں نا ادھر جمعہ کے بعد تو وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں، مولا یا صلی، اس سے معنی کا کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یا پر زبر ہے یا یا پر الف ہے؟ سواد کے اوپر نہیں، ویسے مولا یا جو آپ نے پڑھا اس میں کیا ہے؟ یا پر، یا کے اوپر زبر ہے، مولا یا، آگے سواد ہے نا، مولا یا نہیں ہے، مولا یا یعنی میرے مولا، وہ سواد کو لمبا کر دیتے ہیں، صلی۔ تو کیا نہیں کرتے، آپ نے سواد ہی پکڑا ہے خالی، ہم عوام ہیں، سمجھے، العوام کالانعام۔ یہ کہ اگر وہ ترنم سے پڑھنے والا کوئی اگر اس طرح کی کوئی کھینچتان کر لیتا شعر میں اس کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ، تو اب یہ آیت اگر ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہو گیا، لیکن وہ اشعار میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ عربی ضرور ہے لیکن یہ آیت نہیں ہے، یہ درود پاک ہے
اور نظم کے انداز میں ہے، تو جب تک فساد معنی نہ ہو تو وہ گنجائش ان میں رہے گی۔ اور یہ سواد اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح وہ آپ نے فرمایا کہ سا، یہ پڑھتے نہیں اس طرح پڑھتے مولا یا صلی، یہ صلی، اگرچہ وہ یہ آیت میں عیب ہے لیکن یہاں چل جائے گا، یہ سوا نہیں پڑھ رہے، صلی، اگرچہ ہے یہ مد ہی کی ایک صورت ہے لیکن یہاں چل جائے گا، اس میں قصیدہ بردہ شریف میں یا دیگر اشعار میں اس کی گنجائش رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں۔ جمعہ کی نماز میں جو 2 رکعت واجب پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر کی نیت ہوگی یا جمعہ کی نیت ہوگی؟ اور اس کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر ہوگی یا جمعہ کی نماز کی نیت ہوگی؟ سوال کا جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہ جمعہ ضرور واجب ہے لیکن یہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں نا، یہ فرض ہے، بلکہ یہ فرض بہت تاکیدی فرض ہے۔ یہ 2 رکعت جب جمعے کے پڑھیں گے نا تو اس میں فرض کی نیت کریں گے، اور دیگر سنتوں وغیرہ میں عام جو نمازوں میں بھی ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ظہر کی سنت ہے تو یہ عصر کی سنت ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں صرف سنت کی نیت کرتے ہیں کہ یہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق یا میں سنت رسول کے مطابق یہ 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو یہ کافی ہے۔ صرف سنت کا جب بھی کافی ہے، اس نماز کے وقت کی جو ہے نا نیت وہ فرض نمازوں میں لینی ہے کہ آج کے ظہر کے، آج کا جمعہ، آج کی عصر، آج کی مغرب۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو جمعہ کے فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اس میں نیت یہ کرے کہ جمعہ کے قبل کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، اور جو بعدیہ کہلاتی ہیں فرضوں کے بعد، تو اس میں نیت کرے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں ادا کر رہا ہوں۔ اچھا، اور نمازوں میں تو وہ قید نہیں ہے، لیکن نیت چاہے تو یوں کر لے تو بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ناصر عطاری ہے، باب المدینہ کراچی مجلس مالیات سے میرا تعلق ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا سجاوٹ کے لیے جمع کی گئی رقم لنگر یا نیاز میں خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلا جشن ولادت کی سجاوٹ کے نام پر جو رقم حاصل کی، تو اب یہ اصول ہے، مسئلہ ہے کہ جس مد میں چندہ لیا گیا، جس عنوان پر جس کام کا کہہ کر چندہ لیا گیا، اسی کام میں خرچ کرنا واجب، اس کے علاوہ نہیں۔ بچ گیا تو جس کا تھا اس کو لوٹا دیا جائے، یا اب اگر وہ اجازت دیتا ہے دوسرے کام کی تو اس میں استعمال کیا جائے۔ لہذا جو جشن ولادت یا 11ویں شریف یا مسجد رمضان المبارک میں روشنی کرنے کے لیے کہ سجاوٹ بھی وہ ہو جو جائز ہو، ہر سجاوٹیں جائز نہیں ہوتی، بعض سجاوٹیں فضول بھی تو ہوتی ہیں نا، تو اگر جائز سجاوٹ کے لیے چندہ لیا تھا اور یہ بچ گیا تو اب یہ لنگر رضویہ یا لنگر رسائل وغیرہ میں استعمال نہیں ہو سکتا، بچ گیا ہے، جس کا ہے اس کو دے دیں یا اس سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لنگر رسائل کر دو تو اب جائز ہو جائے گا، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بہت آزمائش ہے کہ سب کا مکس کر دیتے ہیں، تو مکس کرنے کے بعد اب اس کی اجازت سب کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ جتنی رقم جس نے دی تو اتنی رقم اگر وہ الگ رکھی ہے تو اب اس رقم میں اس کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا کہ یہاں جی میری رقم جو ہے نا اس کو آپ یوں
इस्तेमाल कर लो। उसके बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के हमराह सिसकियों और हिचकियों के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राज़ी करने की सही सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। अल्लाह की रहमतों की क्या कहने, उसकी इनायतों के क्या कहने। जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है, और जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी अज़ाब ना देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। 10-10 लाख हर करी। ये अल्लाह हमारा भी नाम लिखते, उनमें लिखते मौला इस या से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल आसुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, मगर मौला तेरी रहमत ने गवारा ना किया। तेरी रहमत के लिए शामिल गुनाहगारों में हूँ, वो उल्टी रहमत ना घबरा, मैं मददगारों में हूँ। करम से बख्श दे मुझको, न दे सजा या ये अल्लाह में रह ना जाए कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। बरसा दे रहमत की बरखा, बरसा दे रहमत की बरखा, बरसा दे रहमत की बरखा। झूठ बोलने की आदि, ए गीबत करने वालों, ए दिल आजारिया करने वालों, ए बदनिगाहियाँ करने वालों, ए सूद खाने वालों, ए रिश्वतें खाने वालों, तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला, ये अल्लाह के बंदो तौबा कर लो। अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, वो तौबा कबूल करने वाला है। कर लो नियत कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमज़ान का रोज़ा कज़ा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बदनिगाही का अंदाज खत्म, सब खत्म। बस उस रब की रहमत की तरफ नजर रखते हैं। सच्ची तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। बरसों गुनाह करके आया हुआ बंदा लम्हे की खालिस तौबा के जरिए बख्शा जाता है। जिंदगी भर गुनाह करने वाला भी ना जाने किस घड़ी खालिस तौबा कर ले, उसको गुनाहों का एहसास हो जाए। एक शख्स ने गुनाह किया और अब इधर उधर दौड़ने लगा कि मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई, मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई, मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो गई। उसका इस अंदाज को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस बंदे को सिद्दीकीन में शामिल कर दिया। एहसास गुनाह, एहसास इसियां कि हम गुनाहगार हैं। अगर हम भी नहीं है तो गुनाहगार फिर कौन होता है? हम गुनाहगार हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि वो हमें बख्श देगा। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्व जुर्मो कुसूर जुर्मो
قصور و خطا کی میرے مولا عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ اسلام میں مخفی عبادات کا ایک تصور ہے کہ جس قدر ہو سکے بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو، کم از کم کوئی ایک نیکی تو ایسی ہو جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ رمضان مبارک میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، دکھیوں کی مدد کرو، مگر کون کرے ان دکھیوں کی مدد؟ کون کرے ان پریشان حالوں کی مدد؟ یہ بھوکوں سے بلکتے ہوئے لوگوں کی مدد کون کرے؟ ان غریب بچوں کی مدد جن کو آج اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھی پراپر کھانا نہیں ملتا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کس طرح نیکی کرنی چاہیے۔ یعنی کیا صدقہ کرنا نیکی نہیں ہے تو نیکیاں چھپائیے؟ کیا پڑوسیوں کی مدد کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ کیا غم خواروں کی غم خواری کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ کیا اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیکیاں چھپائیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ کیا آدمی دل جوئی کر کے اچھا برتاؤ کر کے نیکی نہیں کما سکتا؟ نیکیاں چھپائیے۔ آپ چل رہے ہیں، کسی کے عیب پر نظر پڑی اور اگر موقع ہے، ایسا ماحول ہے اور آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گناہ سے بچاتے ہوئے آگے نکل گئے، پھر آگے جا کر جتانے کیا ضرورت ہے؟ یار وہ دیکھا تھا، وہ تو یہ کام کر رہا تھا۔ ارے بھائی، کسی کا عیب چھپائیے۔ کیا کسی کا عیب چھپانا یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکیوں کی کوانٹٹی پر تصور کیجئے۔ ہم یہاں نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی نیکی ہے، میں اس کو چھپاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ آج اپنے بہترین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ آج بھوکے ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہ ہوں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہیں۔ اب تو شادی کے بعد الگ ہو گئے نا اپنے بچوں کو لے کر، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین تکلیف میں ہوں۔ نوٹ کر لیجئے، غور کر لیجئے، پوچھ ہی لیجئے۔ بہت سارے اچھے کام کرنے کا موقع ہے۔ شام کو اپنے والد صاحب کو، اپنی والدہ کو پھل فروٹ دے آئیے، خوش ہو جائیں گے وہ۔ یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، غم خواری کرنے کے حوالے سے، بھلائی کرنے کے حوالے سے، صدقہ کرنے کے حوالے سے۔ مسجد میں کچھ دے رہے ہیں، ضروری ہے کہ اعلان کر کے دیں۔ کارپیٹ آپ نے بچھایا، ضروری ہے کہ آپ کے نام کا اعلان ہو۔ صحیح بتائیے یار، آپ کو کیوں اس بات کی خواہش ہے کہ میں نے مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ نے بچھایا۔ آپ ڈائریکٹ ترکیب بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے مسجد میں، آپ ڈائریکٹ پنکھے والے سے بات کرتے، ڈائریکٹ اس کو بل پیمنٹ کرتے، کسی بھی معتمد یا معتبر آدمی کو ترکیب بناتے، اس سے بھی اپنا نام چھپاتے، مسجد میں پنکھے پہنچ جاتے، ان کو اطلاع مل جاتی کہ جناب کسی مخیر فرد نے یہ پنکھے مسجد کے لیے بھجوا دیے۔ آپ کا کام تو ہو گیا تھا نا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پتہ یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے مسجد میں مائک لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے مسجد میں ماربل لگایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ میں نے گنبد کا کام یہ میں نے کروایا، کیوں سب کو پتہ چلے؟ اس کو موٹر سائیکل میں نے دلائی، اس کو روزگار پر میں نے لگایا ہے۔ وہ تو بے روزگار تھا، غریب تھا، رمضان میں تو بیچارے کے بعد کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو پیسے دیے۔ یار یہ کیوں سب کو پتہ چلے؟ نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں؟ اب غور کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے، وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدینہ منورہ واپس آ جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوتا کہ ابو بکر صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں۔ ایک روز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چھپ کر آپ کا تعاقب کیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
معمول کے مطابق مدینے سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ ایک چٹان کی اور چپ کر ملاحظہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک نابینا اور ایک کمزور عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک خیمہ ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، اور آپ اس جگہ آتے ہیں اور گھر میں جھاڑو دیتے ہیں، اس کا آٹا گھونتے ہیں، بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون آتا ہے، اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ میں کون ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ کہنے لگے کہ ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کی غمخواری کی، لوگوں کا ساتھ دیا، نیکیاں کی، مگر چھپا کر کے، صدقہ و خیرات کیا، چپ کر کیا، چھپا کر کیا۔ اعلانیہ کی صورتیں موجود ہیں، میرا موضوع نہیں ہے یہ، اور نہ میں کوئی ناجائز حرام اور حلال میں کوئی بحث کر رہا ہوں، میں تو بس ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر یہ مدنی پھولوں سے آپ کو کوئی مدنی مہک آ رہی ہے تو اس کو اپنے مسامع دماغ میں بسائیے اور معطر کیجئے اور خوب جھومیے اور ذہن بنائیے، ہم بھی نہیں کیا چھپائیں گے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کو صدقہ کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی نیکیاں چھپانے کی عادت پیدا کیجیے۔ تہجد پڑھی آپ نے، کیوں کسی کو بتانے بیٹھے ہیں بھائی؟ مطلب سب کو پتا یار آپ تہجد پڑھتے ہو، سب کو پتا چاند کے نوافل پڑھتے ہو بھائی، یار یہ سب کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اتنے روزے رکھتے ہیں؟ کیسے پتا چلا سب کو کہ آپ اتنی بیواؤں کی مدد کرتے ہو، اتنے یتیموں کی مدد کرتے ہو، اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ کیسے پتا چل گیا بھائی؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہاں بھائی، آپ کہتے نہیں کہتے؟ بتائیے۔ بس الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ماں کے سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتہ چلے، پوری بلڈنگ کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پورے محلے کو پتہ ہو، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو جائے، سارے محلے کو پتہ چل جائے، الٹے ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ کیا یہی صحیح مراد ہے؟ نہیں، آپ بھی مسکرا رہے ہو گے یار، ہنس رہے ہو گے کہ یار واقعی یار میں بیوقوف آدمی ہوں، میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو۔ شہرت کی وجہ سے کیا ہم اچھے کام کر رہے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں گا، سقیب مشہور ہو جاؤں گا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو پلیز فوکس کرے اور اپنی عبادت کو بچائے، اپنی نیکیوں کو بچائے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ نفس واقعی ہمارا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ اسلامی بہنوں میں بھی عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں۔ 2 پارے پڑھ لیے میں نے، ہاں 2 دن میں 2 پارے پڑھ لیے میں نے۔ تم نے 2 پارے پڑھے؟ میں 4 پارے پڑھ لیے۔ 4 پارے پڑھ لیے؟ ہاں، پکاتے نہیں ہو؟ پکاتے بھی ہو تو سب کام کرتے ہو۔ میں نے تو ساتھ 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے تھے۔ اچھا 1200 درود شریف بھی پڑھ لیے؟ ہاں 1200 درود شریف پڑھ لیے۔ یاسین شریف تو صبح فجر کے بعد پڑھ ہی لیتی ہو۔ میں تو آپ یاسین شریف پڑھ لیتی ہو، آپ 2 4 پارے پڑھ لیتی ہو، آپ 1200 درود شریف پڑھ لیتی ہو۔ اب کس کے لیے پڑھتی ہو؟ کیوں بتا رہی ہو کسی کو؟ چھپا نہیں سکتے۔ اچھا کیا ہو یاسین شریف روز پڑھ لیتی ہو، اچھا آپ نے اتنا صدقہ کر دیا، اتنی ساری باتیں اگر آپ کو کے نام پر مل گئی، یہ تو مل گیا، یہ نیکیاں اگر چلی گئیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے یہ ریاکاری کا لیبل لگ گیا تو کیا ہوگا؟ حب جا کا بھوت چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ 12,000 درود شریف روز کے پڑھیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ 2 کیا تہجد کی 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ سورہ ملک کی تلاوت کریں، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے۔ ارے یہ کہہ رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی عبادت کو ریاکاری کی نظر نہ ہونے دیں۔ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا مکار ہے۔ بندہ کسی صورت ترکیب بنا کر عبادت کر جائے لیکن پھر وہ اس کی عبادتوں کو ریاکاری اور حب جا کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی گفتگو سے لفظ میں کم سے کم کر دیجیے، نکال دیجیے۔ یعنی جب میں نکل جائے گا نا لفظ تو بہت کچھ نکل جائے گا۔ یعنی میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں ایسا کرتا تھا، میں یوں جاتا تھا،
میں यूं करता था, मैं। आप गौर कर लीजिए, अगर हमने अपने बारे में तस्करे करने बंद कर दिए या कम से कम कर दिए, बहुत सारी आफियत और हो सकता है बहुत सारी आसानियाँ हमें नसीब हो जाएं। मैं शाहिद रफीक बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरे लिए खास तौर पर दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद नरीना से नवाज दे और बेरोजगारी का खात्मा फरमा। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमाए। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। मुख्तलिफ़ इस्तिग़फ़ार हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। रिज़्क़ का दरवाज़ा खोलना इस्तिग़फ़ार, औलाद नहीं है इस्तिग़फ़ार करें, दुख परेशानियां हैं इस्तिग़फ़ार करें। बहुत कुछ आपको इस्तिग़फ़ार की बहारें और बरकतें नसीब होंगी। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। आप फैज़ान मदीना में या जहाँ जहाँ आपको इत्तिक़ाफ़ या आशिक़ान रसूल की सोहबत नसीब है वहाँ आ जाएँ, इंशाअल्लाह तबारक तआला खूब खूब बरकतें मिलेंगी। नेमतें बाँटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बाँटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस्मत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। फिर आपने मुलाहज़ा किया शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादिरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया का इल्म व हिकमत से मुज़य्यन मदनी मुज़ाकरा। जो रमज़ानुल मुबारक में लोग अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बंदोबस्त करते हैं अफ्तारी का, समोसे और ऐसी चीज़ें अफ्तार में रखते हैं जिससे सेहत पे भी असर पड़ता है। तो इस सिलसिले में आप शरीयत की रूह से क्या बताएंगे? ये जो लवाज़मात होते हैं ये शरई रूह से मुनासिब हैं? हुक्म शरई तो ये है कि कबाब समोसे शरअन बिल्कुल जायज़ हैं, 100% जायज़ हैं और फजूल भी इसको नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब ये कि रहे कबाब समोसे का अब ऑपरेशन मैं करता हूँ, ये दरअसल वो डीप फ्राई जितने भी हैं ना, लेकिन वो तलते हैं तो ये तेल को जब कड़कड़ाते हैं ना तो ये तबीबों की जो तहकीक है डॉक्टर्स की, तो उनकी तहकीक ये है कि इससे फ्री रेडिकल्स पैदा होती हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, नुकसानदेह हैं, यहाँ तक कि ये अंजाम कार कैंसर भी इससे हो सकता है, ये डॉक्टरों की तहकीक है। अब ये तेल जो है ना, जो इस तरह ये कड़कड़ा लिया ना कबाब समोसे और आपने कड़कड़ा लिया, तो ये तेल पेट में जब इसको खाते हैं ना कबाब समोसे, दीगर ग़िज़ाएँ भी खाते हैं, साथ में फल भी होता है, चावल भी होते हैं, तो रोटी भी होती है, दो बोटी भी होती है। अब पेट में जाकर ये तेल दीगर जो ग़िज़ाएँ हैं इसकी कोटिंग कर देता है। ये तेल उसके ऊपर जो है ये अपना मतलब खौल चढ़ा देता है, कोटिंग कर देता है। तो अब ये ग़िज़ा के अज्जा जो हैं ये जल्दी हज़म नहीं होते। नतीजा होता है या तो लगेगा कब्ज़, और रमज़ान में कब्ज़ ठीक ठाक लगता होगा, या हो जाएंगे मोशन, पेट में दर्द, पेट में मरोड़। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, आगे चल के फिर बुखार, फिर उल्टी, सर में दर्द, बदन में दर्द और तरह तरह की बीमारी है। अब वो डॉक्टर
ان دنوں بہت مصروف ہو جاتے ہیں، شاید سارا سال دعا مانگتے ہوں گے کہ ہم کو روزی میں برکت، تو یہ ان کی بھی روزی میں برکت کے دن ہے۔ ایک تو کباب سموسے کھاتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیتے ہیں، یا نہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی یہ برف کا، یہ بھی تو پیٹ کا تو ستیہ ناسی کرتا ہے اور گلے سے ہو کر گزرتا ہے، گلے کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی، وہ ٹھنڈا جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، فریج کا۔ اپنے اعتکاف میں بھی لمبے پڑے ہوتے ہیں، ادھر لمبا پڑا تو ادھر لمبے پڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو شروع سے ہماری ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کا رمضان مدینہ مدینہ گزرتا ہے۔ ہماری تو تحریک ہوتی ہے آدھی روٹی کی، یہ پرانی چل رہی ہے، یہ 2-4 تو ہوتے ہی ہیں میرے گاہک۔ 98 سے 72 کلو پہ آ گئے، کمال کر دیا آپ نے تو یار۔ الحمدللہ سینکڑوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان مدنی پھولوں کی وجہ سے صحت پائی ہوگی۔ یہ ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے خاص کر رمضانوں میں، کئی کباب، کئی سموسے بغیر چبائے نگلے جاتے ہیں، رول اور پتہ نہیں کیا کیا گولم گول آتا ہے، وہ بیچارے کھاتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا بابا بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں، یقین یعنی بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی ہمت نہیں ہوتی منع کرنے کی، بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ یہاں پر اگر آپ نے صحیح طور پر امیر رسول کے مدنی پھول لے لیے، میں امید کرتا ہوں آپ کو کھانے میں نہ صرف لطف آئے گا بلکہ صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی جنگل میں یا وادی میں ہم جا رہے ہیں تو اگر ہمیں وہاں کسی کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے دفن کریں گے، مسلمان طریقے سے یا کفار کے طریقے سے؟ یہاں باپا آپ کی بارگاہ میں یعنی اپنی بھی اصلاح چاہوں گا اس حوالے سے، اور جو اس طرح کے سوالات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اس طرح کے میسیجز بہت چلتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی لڑکی کی لاش فلاں جگہ پر ملی تو اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے، پھانسی فجر سے پہلے کیوں دی جاتی ہے، یا اس طرح کے سوالات یہ SMS کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں۔ یہ بھی سوالات افتاء میں بھی بکثرت اس طرح کے نیٹ کے ذریعے پہلے آتے رہے، SMS کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک وقوعی صورت نہیں ہے، انتہائی نادر ہے کہ کہیں جا کے اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے برعکس فرض علوم یا ایسی باتیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے وہ نہ پوچھنے کے برابر ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہماری بھی اصلاح فرمائیں، اور اس طرح کے جو سوالات اور SMS چلتے ہیں اس میں بھی آپ اصلاح فرمائیے کہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بس وہ انجوائے کے لیے شاید ایسا کرتے ہیں تفریحاً، اور لوگوں کو تجسس میں مبتلا کرتے ہیں، تو فضولیات ہیں۔ اور بزرگوں کا قول اگر ذہن میں رہ جائے نا ہمارے، تو اللہ کرے گا تو فضولیات سے جان چھوڑانے میں بڑی مدد ملے گی۔ وہ قول یہ کہ انسان کا غیر مفید بات کرنا اللہ تعالیٰ کے بے مدد چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے مدد چھوڑ دیا وہ غیر مفید باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا اور کوئی دھندا نہیں ہوتا۔ جب پھر یہ کہ یہ کنفیوز کرتے رہیں گے، یہ بیچارہ جو پڑھے گا کہ ہاں یار لڑکی ملی تو اپنے کیا کریں گے، ارے تو کیا کرے گا یار، اگر مل جائے تو کسی عالم دین سے پوچھ لینا کہ کیا کرنا ہے اس کا، تو تیرے کو فیصلہ کرنا ہے، اور تجھے ہی لڑکی کی لاش ملے گی، تھانے وغیرہ سب ختم ہو گئے، تجھے لاش ملے گی، اب تجھے ہی بھگتانا ہے لاش کو۔ تو یہ خواہ خواہ کے مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی بس وہ حساب کتاب ہوتا ہے، اور یہ فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو خواہ خواہ کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کو میسیج SMS آ جاتا ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بڑھایا کریں۔ آپ کو SMS کرنا ہے تو مثال کے طور پر کوئی بہار شریعت کا آسان سا مسئلہ نکالا، اس میں بہار شریعت کا پورا حوالہ صفحہ نمبر کے ساتھ وہ لکھ کر آپ بھلے SMS کریں، کیونکہ بغیر حوالے کے بھی ڈالیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر حوالے والا SMS آپ کو آئے کہ بہار شریعت فلاں صفحہ فلاں، تو جب تک میں یہ آپ سے عوام سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک بہار شریعت سے اس کو ملا نہ لینا، اس کو فارورڈ پھر بھی نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کوئی شرارت کرے، گھبرا کے بھی بعض اوقات بول دیتا ہے آدمی کہ وہ کہاں ہے حدیث، تو بخاری میں، اب بخاری کہاں ڈھونڈے گا، یا اسی طرح لکھ دیا وہ حدیث اپنے طور پر کہیں سنائی، الفاظ لکھ دیا، بریکٹ میں لکھ دیا بخاری، اور یہ بخار کے مریض کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بخاری کیوں لکھتے ہیں بریکٹ میں، ایسے بھی تو جاہل ہوتے ہوں گے، پتہ ہی نہ ہوتا ہو۔ تو اس لیے مہربانی کر کے مذہبی معاملات میں آپ انٹرفیئر نہ کیا کریں، بلکہ جو اللہ نے آپ پر فرض کیے علوم وہ سیکھیں یا حاصل کریں۔
हाँ, ये है कि नमाज कायम करो, इस तरह के SMS हो, रमज़ान शरीफ के रोज़े पूरे रखो, पूरी तरावी पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इस तरह के जो ये मोटी मोटी बातें इसको कहते हैं। अगर इस तरह का SMS किया तो ये वो सॉलिड और सुथरी नेकी की दावत है कि जिसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है और कार सवाब है, अच्छी नीयत होगी तो ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 815 मसअला नंबर 12 मुर्दा मिला और ये नहीं मालूम कि मुसलमान है या काफिर, तो अगर उसकी वज़अ क़त्अ मुसलमानों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है या मुसलमानों के महल्ले में मिला तो गुस्ल दें और नमाज पढ़ें, वरना नहीं। इसी तरह किसी की जैसे कब्र बनी हुई है तो उसमें भी पता नहीं कि ये काफिर की कब्र है मुसलमान की, तो इसको भी इसाले सवाब करने की शरीयत में मुआनत इजाज़त नहीं, ना इसको सलाम करेंगे ना इसाले सवाब करेंगे, पता नहीं है ना काफिर है मुसलमान। फैज़ान रमज़ान